اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام اور انتہائی قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس دنیا کو ذمہ داریوں کی پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے کہ جون اپنی ذمہ داریوں کو جتنی خوبی کے ساتھ اور جتنی اچھائی کے ساتھ پورا کرے گا، اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ ہر آدمی کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں کہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ انسان کی اپنی ذات کی ہے، کہ انسان اپنی ذات سے دیندار بنے، کہ جو خود اپنی ذات سے دیندار ہوگا وہی اپنے دوسروں کو دین پر کھڑا کرنے والا بنے گا۔ لیکن آدمی کہ خود اپنی ذات سے دیندار نہیں ہے تو کسی کو کتنی اعتبار سے اچھائی اعتبار سے سمجھائے گا لیکن وہ بات اثر نہیں کرے گی، کہ ہر آدمی کہے گا خود تو دیکھ لے اپنی حالت کیسی ہے۔ تو آدمی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے دیندار ہو۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنانے کی محنت اور فکر کرے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس امت کے اندر ہیں، کہ اس امت میں ہونے کی ذمہ داری بڑی ہے کہ ہر ایک سارے عالم کی انسانیت کی فکر کرے۔ یہ تین بڑی ذمہ داریاں ہر ایک کے اوپر ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر سلسلے پیدا فرمائے ہیں۔ کہ کتنے سلسلے پیدا فرمائے ہیں؟ کہ دو قسم کے سلسلے ہیں، ایک سلسلہ خیر کا ہے اور ایک سلسلہ شر کا ہے۔ ایک سلسلے کے اندر خیر ہے، خوبی ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، اور جو دوسرا سلسلہ ہے اس کے اندر شر ہے، برائی ہے، بدی اور ظلمت ہے۔ اب کسی انسان کو اگر خیر محض کی تلاش ہو اور وہ خیر ہی خیر دیکھنا چاہتا ہو، جہاں شر کا نام و نشان نہ ہو، راحت دیکھنا چاہتا ہو جہاں تکلیف نہ ہو، عزت ہی عزت دیکھنا چاہتا ہو جہاں ذلت نہ ہو، تندرستی دیکھنا چاہتا ہو جہاں بیماری نہ ہو، جوانی دیکھنا چاہتا ہو جہاں بڑھاپا نہ ہو، اور خوشی دیکھنا چاہتا ہو جہاں غم نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے ایسا عالم جو بنایا ہے وہ عالم جنت کو بنایا ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ۔ اور کوئی انسان اگر شر محض دیکھنا چاہے، خالص شر ہی شر دیکھنا چاہے، تکلیف ہی تکلیف دیکھنا چاہے، مصیبت ہی مصیبت دیکھنا چاہے، اذیت ہی اذیت دیکھنا چاہے، ظلمت ہی ظلمت دیکھنا چاہے، یا دھواں ہی دھواں دیکھنا چاہے، تو ایسا عالم اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے وہ عالم جہنم کو بنایا ہے کہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے کہ خیر ہی خیر وہ جنت، شر ہی شر وہ جہنم۔ ایک کو کمانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اور دوسرے سے بچنے کے لیے اللہ نے ایمان دیا ہے۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، میں اور آپ جس دنیا کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں، اس دنیا کو اللہ نے جو بنایا ہے وہ دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، کچھ خیر جنت کی لے کر، کچھ شر جہنم سے لے کر، اور دونوں کو ملا کر ایک عالم بنایا ہے جس کو میں اور آپ عالم دنیا کہتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دو چیزوں کے ساتھ چلتی ہے، یہاں اچھائی ہے تو برائی بھی ہے، نیکی ہے تو بدی بھی ہے، نور ہے تو ظلمت بھی ہے، تندرستی ہے تو بیماری بھی ہے، زندگی ہے تو موت بھی ہے، راحت ہے تو تکلیف بھی ہے، خوشی ہے تو غم بھی ہے، کہ ہر چیز دو رخی ہے۔ اس لیے اللہ نے راستے بھی دو بنائے ہیں، دو قسم کے بنائے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو قسم کے راستے ہیں کہ ایک راستہ جنت کی طرف انسان کو لے جائے گا، وہ کون سا والا ہوگا؟ کہ وہ خیر والا ہوگا، خوبی والا ہوگا، بھلائی والا ہوگا، نیکی والا ہوگا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوگا۔ یہ سارے کام اللہ کے لیے جو کرے گا وہ راستہ انسان کو جنت تک لے جائے گا۔ اور دوسرا راستہ کہ وہ جہنم تک لے جائے گا، چوری والا، برائی والا، بدی والا، ظلمت والا، لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے والا، کہ یہ راستہ انسان کو جہنم تک لے جائے گا۔ اب جو جس راستے پر چلے گا
اللہ رب العزت اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دے گی۔ شروع میں مشقتیں ہوتی ہیں کہ آدمی چوری کرنے والا ایک دم چوری نہیں کرتا، بلکہ آہستہ 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 اس کو عادت ہوتی ہے، پھر بڑی چوریاں کرنے لگتا ہے، ڈکیتیاں ڈالنے لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی کہ اچھے اعمال بھی ایک دم آدمی نہیں کرنے لگتا، بلکہ اس کے لیے تھوڑے تھوڑے تھوڑا 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 اس کو رغبت ہوتی ہے، لیکن جب رغبت ہو جائے تو ہر سال کتنے مہینے لگاتا ہے پھر کہ 4 مہینے لگانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کہ جو جس راستے پر چلے گا اللہ رب العزت اس کے لیے وہ راستہ آسان کرے گا۔ جس کے گھر پہلوان کے واسطے دعا کریو چھوڑ دیجیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان کرے گا۔ کہ کیوں؟ کہ اللہ نے اس دنیا کو 2 چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، کہ جس طرح اس دنیا کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، ایسے ہی وہ دونوں چیزیں عالم غیب کے اندر بھی ہیں، یعنی اللہ کی ان مخلوقات کے اندر بھی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، کہ وہ بھی اللہ کی 2 قسم کی مخلوق ہے۔ کہ ایک مخلوق ہے فرشتوں والی، کہ وہ اللہ کی ایسی پاک باز مکرم معزز اور محترم مخلوق ہے کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ اب اس کے مقابلے پر اس کی ضد کون سی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے؟ کہ وہ شیاطین والی مخلوق ہے، کہ وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کی نہایت نافرمان ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ شیطان کا کام تو کفران نعمت ہی ہے، وہ جب بھی کرے گی اللہ کی نافرمانی کرے گی، اور فرشتے جب بھی کریں گے کہ وہ خالق کے حمد و ثنا بیان کریں گے اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے فرشتے، کہ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور شیاطین یہ جب بھی کرے گی خالق کی نافرمانی کرے گی اور اس کی مخلوق کے ساتھ برائی کرے گی۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کا دل ہے، دل اس کی دائیں جانب فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ انسان کو نیکیوں کے اوپر ابھارتا ہے، کہ نیکیوں کا خیال دل میں ڈالتا ہے، نیکیوں پر چلانے کے لیے اس کے اندر طور طریقے استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری طرف شیاطین ہیں کہ وہ انسان کو برائیوں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ انسان ہماری طرح اس خالق کی نافرمانی کرنے والا بن جائے اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے ہماری طرح۔ کہ شیطان اس کے اندر، اس کے دل کے اندر خیال ڈالتا ہے برائیوں کے، شیطان اس کے دل کے اندر خیال ڈالتا ہے چیزوں کے اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے کے، تاکہ یہ انسان میری طرح اس اللہ کا نافرمان بن جائے۔ اس لیے اس شیطان کو انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن بتلایا گیا ہے۔ کہ شیطان کیا ہے؟ کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کہ یہ جب بھی کرے گا خدا کی مخلوق کے ساتھ برائی کرے گا، یہاں تک کہ کسی نیکی کے کام کو بھی کرنے کو کہے گا تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی شر اور برائی چھپی ہوئی ہوگی، کہ نیکی کا کام ہے پھر بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہوئی ہوگی۔ کہ جیسے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رات کو سوئے تو تہجد نکل گئی۔ کیا نکلی؟ تہجد نکل گئی۔ اب شیطان بڑا خوش ہوا کہ میں نے ایک جلیل القدر صحابی کی تہجد نکلوا دی، اور سارے دن اپنے یار دوستوں میں، اپنے چیلے چپیٹوں میں اس بات کو کہتا پھر رہا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تہجد نکلوا دی۔ لیکن دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حال کہ بے حال ہوا ہے کہ راتوں کو جو تہجد نکلی ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے رونا رویا، اور وہ اللہ کے سامنے اپنے گرم گرم آنسوؤں کو بہایا، اور وہ نوافل کی کثرت کری، اور وہ توبہ اور استغفار کیا کہ یہاں تک کہ سارا دن اس کے اندر گزر گیا، واپس رات آ گئی۔ اب رات کو پھر نیت بنا کر سوئے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نیت اونچی سے اونچی رکھو، کہ یہ بڑے کام کی نیت ہے، کہ نیت بنانے کے بعد اگر آدمی سے وہ کام نہ بھی ہوا تو اللہ جب تک تو ثواب دے ہی دے گا انشاءاللہ، کہ ثواب کی کمی نہیں ہے اس کے خزانوں میں۔ تو اس لیے نیت اونچی سے اونچی بنائیں گے کہ پھر نیت بنا کر سوئے۔
کہ انشاءاللہ آج سے تہجد نہیں چھوڑوں گا. تو یہ نیت بنا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رات کو سو گئے کہ ابھی اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوا تھا کہ دیکھا ایک شخص نے آ کر پیر ہلانے شروع کیے. اب آنکھ کھولی کہ دیکھا میرے گھر میں، میرے کمرے میں، میرے خلوت خانے میں کون آ گیا. تو ہاتھ پکڑا، پتہ چلا شیطان ہے. تو میرے کمرے میں کیوں آیا اٹھانے کے لیے؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد نکل گئی تھی، تو میں نے سوچا میں آج خود ہی جا کر اٹھا دوں، میں تو صرف آپ کی خیر خواہی میں آیا ہوں. ہم لوگ ہوتے تو بڑے خوش ہو جاتے کہ ہم نے 4 مہینے ایسے لگائے ہیں، ہم نے چلے ایسے لگائے ہیں، ہم نے مہینے کے 3 دن اس طریقے سے لگائے ہیں، ہم نے گھر اور مسجد کی تعلیم اتنی پابندی کے ساتھ کی ہے، ہم نے ہفتے کے 2 گوشت ایسے اچھی طریقے سے کیے ہیں، ہم نے روزانہ کی 2.5 گھنٹے کی محنت اتنی محبت اور پیار کے ساتھ کیا ہے کہ آج ہم تو سدھر ہی گئے کہ ہمارا شیطان بھی سدھر گیا ہے. ہم بڑے خوش ہوتے. لیکن ان حضرات کو جو صحبت ملی ہوئی تھی وہ کس کی ملی ہوئی تھی؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان حضرات کی جو نظر تھی وہ قرآن اور حدیث پر تھی. فرمانے لگے تو اور خیر خواہی کرے کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کو بنانے والا رب یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو. تو اور دوستی کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ایمان کی حرارت ہے، وہ چاہ کر بھی ہاتھ نہیں چھڑا پایا. تو اس نے کہا اچھا ایک وعدہ مجھ سے آپ کریے، پھر میں آپ کو ساری بات سچ بتاؤں. فرمایا کہ وعدہ ہے، سچ بات بتاؤ. کہنے لگا کہ بات یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ کل آپ کی تہجد نکل گئی تھی، آپ نے وہ اللہ کے سامنے رونا رویا اور وہ گرم گرم آنسوؤں کو بہایا اور وہ توبہ اور استغفار کیا اور وہ نوافل کی کثرت کری کہ اللہ رب العزت جتنا ثواب آپ کو تہجد پڑھنے پر دے رہے تھے، آپ کے رونے دھونے کی وجہ سے، آپ کے توبہ استغفار کی وجہ سے، آپ کے گرم گرم آنسوؤں کو بہانے کی وجہ سے اللہ نے جو آپ کو ثواب دیا ہے وہ تہجد پڑھنے سے زیادہ دے دیا. اب میں نے سوچا میں جا کر اٹھا دوں، ورنہ کل پھر تہجد نکلے گی تو انہی اعمال کو کریں گے اور اللہ رب العزت پھر جو ثواب دے گا وہ تہجد پڑھنے سے زیادہ دے دے گا. تو میں نے سوچا میں اٹھا دوں تاکہ کچھ ثواب میں کمی تو رہے. تو یہ جب بھی کرے گا کیا کرے گا؟ انسان کے ساتھ دشمنی کرے گا. اس لیے بزرگوں دوستو ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کس طریقے پر چل رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے، کہ آیا ہم اس کے فرما بردار بن رہے ہیں اور آیا ہم اس کے نافرمان بن رہے ہیں. فرشتوں والے راستے پر چل رہے ہیں، یہ شیاطین والے راستے پر چل رہے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، میں اور آپ جس دنیا کے اندر اپنی زندگی کے دن کو گزار رہے ہیں، اس دنیا کی جو اصلی چیز ہے وہ شر اور برائی ہے. خیر کو، بھلائی کو، اچھائی کو محنت کر لایا جاتا ہے کہ جس چیز پر محنت انسان کرتا ہے وہ چیز بنتی چلی جاتی ہے. جیسے کھانا بناتے ہیں، کھانا بناتے ہوئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو کھانا جاندار بنتا ہے کہ ناک میں سونگنے تو خوشبو بھی جاتی ہے اور دل بھی چاہتا ہے اس کا کہ کھانا کھائے. کہ کیوں؟ کہ یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں اور اس کے اندر سے خوشبو اٹھ رہی ہے. جو کہتے ہیں بنانے والے کا جب دم نکلتا ہے تو بریانی میں دم پڑتا ہے. بنانے والے سے پوچھو کتنی محنت کرتا ہے. ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی ایک محنت کرتا ہے، اور کیسی محنت کرتا ہے ہر ایک ماشاءاللہ واقف ہے، ہر ایک وقت لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، کہ صبح سے شام تک اللہ کی بڑائی کو، اس کی عظمتوں کو، اس کی قدرتوں کو، اس کے غیبی خزانوں کو صبح سے شام تک ایسا بولتا ہے رات تک بولتا ہی رہتا ہے. اور واپس آ کر کچھ نہیں، کہ نہیں، واپس آ کر ہمارے بڑوں نے مقامی کام دیا ہے کہ مقامی کام میں جب آدمی اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے تو پھر وہ چیزیں، وہ کوالٹی انسان کے اندر باقی رہتی ہے. جیسے کھانا بنانے کے لیے آدمی نے محنت کری، اب کھانے کو باقی رکھنے کے لیے آدمی کو پھر محنت کرنی پڑے گی. لیکن کتنی کر رہا تھا بناتے ہوئے؟ کہ بہت زیادہ. اب باقی رکھنے کے لیے کہ اس سے تھوڑی کم محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کہ آدمی اس کو ہوادار کمرے میں رکھ دے کھانے کو، آدمی اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھ دے، آدمی اس کو فریزر میں رکھ دے تو کھانا چند دنوں تک باقی رہ جاتا ہے. ایسے ہی جب اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی محنت کرتا ہے تو اس کو ایک قسم کی، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک قسم کی مایا ملتی ہے، کوالٹی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کوالٹی کو، اس مائع کو باقی رکھنے کے لیے مقامی کام ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنے آپ کو ایسا لگا دے کہ وہ جو چلے 4 مہینے کے اندر میرے اندر خوبصورتی اور کوالٹی آئی تھی وہ باقی رہے.
تو کب تک باقی رہے گی؟ ایک مرتبہ 4 مہینے لگا دیا، ایک مرتبہ چلہ لگا دیا، اب ساری زندگی کے لیے بیٹھ جاؤ کہ بھائی مقامی کام کرنا ہے، ایسا ہے کہ نہیں، کہ ہر سال اپنے وقت کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں نکلے، تو پھر انشاءاللہ یہ جو کوالٹی آئی تھی یہ باقی رہے گی۔ ہاں، کہ آدمی چیزوں پر محنت کرتا ہے تو چیزیں بنتی ہیں دنیا کے اعتبار سے، کہ آدمی باغیچہ بنائے، آدمی باغات بنائے، آدمی کھیتوں کو بنائے، تو آدمی اس کے اوپر محنت کرتا ہے کہ باغیچہ بنانے کے لیے کتنی محنت کرے گا، کہ آدمی اس کے لیے آدمی رکھے گا، نوکر چاکر رکھے گا، جو اس کے اندر پانی ڈالتے رہیں، جو اس کی گڑائی کرتے رہیں، اس کی چمن بندی کرتے رہیں، اس میں کھاد ڈالتے رہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں کرے گا، کبھی کبھار کیڑے مار دوائی ڈالے گا، تو اس کے اندر وہ خوبیاں باقی رہیں گی اور خوبیاں آتی چلی جائیں گی، کہ ہرا بھرا ہوگا، دیکھنے سے دل خوش ہوگا، کہ ناک میں سونگھنے سے خوشبو جائے گی، پھول اس کے کھلے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اگر اسی باغیچے کو، ہرے بھرے باغیچے کو اگر ہم جھاڑ اور جنگل بنانا چاہیں تو اس کے لیے کسی آدمی کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جو محنت ہم اس کو بنانے پر لگا رہے تھے اس محنت کو چھوڑ دو، چند دنوں کے اندر گھاس پیلی پڑ جائے گی، پھول اس کے مرجھا جائیں گے، پھلوں کے اندر کیڑا لگ جائے گا، اور بہترین لہلہاتا ہوا چمن چند دنوں میں جھاڑ اور جنگل بن جائے گا۔ یہ اس عالم کا ایک طرز ہے، اور اللہ کی سنت اسی طریقے سے جاری ہے، اور اس عالم کا ایک بڑا فرد میں اور آپ بھی ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اللہ کا وہی ضابطہ ہے، وہی قاعدہ ہے کہ اس کے اوپر محنت ہوگی تو یہ بنے گا۔ اس لیے جب بچہ ہوتا ہے نا، بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ میرے بچے کے اندر خیر آئے، خوبی آئے، کوالٹی آئے۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو مدارس میں بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ حافظ بنے، عالم بنے، مولانا بنے، مفتی بنے۔ یہ ساری چیزیں جب اس کے اوپر دیکھ بھال صحیح طریقے پر کی جائے گی اور اس کے اوپر محنت کی جائے گی تو وہ بچہ حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، مولانا بنتا ہے، مفتی بنتا ہے۔ ہم کہ دیکھو تو صحیح، عالم بنانے کے لیے کتنے مدارس ہیں دنیا کے اندر، کتنے ہیں بھائی؟ کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن جاہل بنانے کے لیے ہمیں کہیں کوئی مدرسہ نہیں ملے گا۔ آپ بتلاؤ بھائی سہارنپور والوں کہاں کہاں کے ہو ماشاءاللہ آپ، کہ آپ کے کسی محلے کے اندر کوئی انسان آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے بچے کو مجھے دے دو میں جاہل بناؤں گا، ہے بھائی؟ کہیں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ انسان بنا بنایا جاہل پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر علم نہیں رکھتے تھے۔ پھر اللہ نے سننے کی طاقت رکھی ہے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سننے کی طاقت رکھی ہے، سن کر علم حاصل کرو، دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، دیکھ کر علم حاصل کرو، اور تدبر اور تفکر کی قوت رکھی ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے اندر صلاحیت اور استعداد اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے علم ہنر لے کر نہیں آتا، محنت کرتا ہے تو آ جاتا ہے۔ یہ حال علم کا ہوا۔ اور جہاں تک عمل کی لائن کا تعلق ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آدمی کو علم کے لیے محنت کی ضرورت ہے، آدمی کو عمل کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، اور دوسروں کو عمل کی لائن پر ڈالنے کے لیے بھی بولو محنت کی ضرورت ہے۔ کہ آدمی محنت کرتا ہے تو اس کے اندر خیر آتی ہے، خوبی آتی ہے، بھلے اعمال کی طرف انسان چلتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے۔ محنت چھوٹ گئی تو نفس اس کا دشمن، شیطان اس کا دشمن، ماحول اس کا دشمن، معاشرہ اس کا دشمن، کہ نفس شیطان برائیاں خود بخود اس کے اندر ڈالتے چلا جائے گا۔ اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ آج میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر ہم حالات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کیسے حالات دنیا کے اندر آ گئے ہیں۔ کہ کہتے ہیں کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ انسان برائی کرتا ہے اس کو برائی نہیں سمجھتا، کہ ایک آدمی برائی کر رہا ہے اس کو برائی نہ سمجھے تو پھر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کہ کیوں نہیں؟ کہ آدمی اس کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں کھٹکا ہوتا ہے کہ بری چیز ہے، کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ لیکن ایک آدمی اسی کو دین سمجھ رہا ہے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ انسان اپنے اعتبار سے دین کو سمجھ رہا ہے، کہ جس کو چاہ رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ حالات ہیں۔
ان حالات کو بدلنا ہے، اور ان حالات کو بدلنے کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کی ذمہ لگائی ہے۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب وحی نہیں آنے والی ہے، اب فرشتے نہیں آئیں گے، بلکہ ان حالات کو بدلنے کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کی ذمہ لگائی۔ اگر اس امت نے ان حالات کو نہیں بدلا چلت پھرت کے ذریعے سے، تو پھر کل قیامت کے دن اس سے پوچھا بھی جائے گا، اور یہ خود تباہ اور برباد دنیا کے اندر بھی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی صلاحیت اور استعداد بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، ساری انسانیت کو دعوت دینے کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی، خیر اور بھلائی کو پھیلانے کی، شر اور برائی سے روکنے کی بلا شبہ صلاحیت اور استعداد اللہ نے دے رکھی ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رفع نصانی کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو۔ اگر اس امت نے ان صلاحیت اور استعدادوں کو استعمال نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے اپنے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اس کام کو کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کام علماء کا ہے، ایک علماء کریں گے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی جانتے ہو تو دوسروں کو پہنچاؤ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کی 1 2 نہیں، 10 اور 100 نہیں، لاکھوں کروڑوں بات جانتے ہیں؟ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو لے کر نکلیں اور اللہ کے ان بندوں کے پاس جائیں، اپنی جان اور مال اور وقت کو لے کر، جن کا نام مسلمانوں کی فہرست میں ضرور ہے لیکن دین کی ایک بات بھی ان کی زندگی کے اندر نہیں۔ جا کر ان کو دعوت دیں ایمان کی، جا کر ان کو دعوت دیں نماز کی، جا کر ان کو دعوت دیں قرآن کی تلاوت کی، جا کر ان کو دعوت دیں اللہ کے ذکر کی۔ جب ہم نکل کر دین کی دعوت دیں گے تو ہماری اپنی زندگی دیندار بنتی چلی جائے گی۔ نکل کر ہم ایمان کی دعوت دیں گے، کلمے کی دعوت دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب اس کلمے کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ جو کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں، یہ کلمہ معرفت کا بھی ہے، یہ کلمہ عبدیت کا بھی ہے، کہ اس کلمے کے ذریعے سے انسان جو پہچانتا ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ اس کلمے کی وجہ سے جو انسان بندگی کرے گا وہ کس کی کرے گا؟ کہ اللہ کی کرے گا، کہ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، تمام ذاتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہے، تمام صفاتوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے میری اور آپ کی اور عالم میں بسنے والے ایک ایک انسان کی کامیابی، دونوں جہان کی، اللہ نے اپنے حکموں کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ لے کر تشریف لائے ہیں۔ جب یہ طریقہ سلیقہ قرینہ ہم سب کی زندگیوں میں آ جائے گا، اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں کامیاب کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں ہر جگہ پر کامیاب کریں گے۔ اس لیے اس کی دعوت ہے، یہ دعوت ہے نماز کی، کہ جتنی ہم قوت کے اور نماز کی دعوت دیں گے اتنا ہی ہماری نمازوں میں جان پیدا ہوگی۔ نمازوں کو سیکھنا ہے، نمازوں کے اندر جان ہے، نمازوں کے اندر طاقت ہے فواحش و منکرات سے روکنے کی۔ ابھی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیسی پڑھ رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی نماز سے خوب واقف ہے، ہمارا نماز ایسی ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ، قاعدہ، جلسہ، یہ ایک حرکت بنی ہوئی ہے اور بے جان حرکت ہے، کہ اس کے اندر جان جو پیدا ہوگی وہ ایک طریقے پر ہوگی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہوگا، کہ جتنی ہماری نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کی مشابہت اختیار کرے گی، وہ نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھوانے والی بنے گی، وہ نماز ہماری مسائل کو حل کرانے والی بنے گی، وہ نماز ہماری دنیا اور آخرت کی زندگیوں کو بنا دے گی۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس آدمی کا یہ یقین ہی نہ ہو کہ میری نماز مجھے 2 وقت کی روٹی دلا دے گی، وہ بڑے آدمی تھے، بڑی چیزیں فرماتے تھے، اللہ اکبر، فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کا یہ یقین نہ ہو کہ میری نماز مجھے 2 وقت کی روٹی دلا دے گی، یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سچ کہتا ہوں اس کی نماز اس کو جہنم کے عذاب سے بھی نہیں بچا سکے، کیونکہ 2 وقت کی روٹی نہ دلا سکے ایک نماز تو جہنم کے عذاب سے کیسے بچائے؟ تو اس لیے اپنی نمازوں کو جاندار بنانا ہے، اور جان جو پیدا ہوگی وہ حضور کے طریقے پر ہوگی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔
دیکھو صحیح، ایک شخص آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، دیہات کے رہنے والے، کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ حضور والی نماز سکھلا دو. تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، 10 مبشرہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. تو کسی نے ہماری طرح تقریر نہیں کری کہ حضور کی نماز ایسی تھی، پاؤں پر ورم آ جاتی تھی. ہمیں تقریر کرنی پڑتی ہے کیونکہ عملی زندگی میں نہیں. ان کی نماز عملی بنی ہوئی تھی. کہ ان کی نماز کیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں سامنے، کہ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں ویسی نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو صحابہ نے اپنی زندگی عملی بنا رکھی تھی. ہمارے پاس جو زندگی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، کہنے سننے کی برکت سے ہماری زندگی عملی اللہ بنا دے. کرو گے دعائیں اس کے لیے کہ ہماری زندگی بھی عملی والی بنے. پھر ان کی نمازوں نے آسمانوں سے فرشتے اتروائے، پھر ان کی نمازوں نے ان کے مسائل کو حل کرائے، پھر ان کی نمازوں نے بارشوں کو آسمان سے بسایا، پھر ان کی نمازوں سے زمین سے غلے کو اگوایا. ان کی نماز ایسی جاندار بنی ہوئی تھی. کیوں بنی ہوئی تھی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. اس کی دعوت ہے بزرگوں دوستوں، کہ قرآن کی تلاوت، کہ اللہ کا ذکر، جتنا ہم اس کی دعوت دیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ خوش ہوگا، جنت کا راستہ آسان کر دے. اس لیے بزرگوں دوستوں یہ مقصد زندگی کہلاتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، کہ ضروریات زندگی بھی اللہ نے دنیا کے اندر رکھی ہے، انسانوں کے اندر رکھی ہے، اور مقصد زندگی بھی انسانوں کو دے کر بھیجا گیا ہے. کہ آج ہم نے ضروریات زندگی کو مقصد زندگی کا درجہ دے دیا، اور مقصد زندگی کو ضروریات زندگی کا درجہ دے دیا. کہ بھائی ہم چلہ تو لگا چکے ہیں، اب کیوں مولوی صاحب بار بار ہمیں ہفتے میں بلاتے رہتے ہو؟ کہ ہاں، کہ ہم چلہ لگا چکے ہیں، ختم ہو گئی بات. 4 مہینے لگا دیے، ایک مرتبہ ہو گئی بات. کہ نہ، کہ وہ مقصد زندگی ہے اور یہ ضروریات زندگی ہے. اور ضروریات زندگی ضرورت کے پورا ہونے پر ختم ہو جاتی ہے. کہ آدمی مر گیا، کہاں کے گھر بنائے تھے، کہاں محلات بنائے تھے، کہاں دکانیں بنائی تھی، سب ختم. کہ کیوں؟ کہ ضرورت پوری ہو گئی. کہ کھانا کھانا ایک ضرورت تھی، کہ آدمی نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا. اب کوئی انسان کہے کہ بھائی میرے ساتھ 2 لقمے کھا لو، کھائے گا؟ دل رکھنے کے لیے بڑی مشکل سے 2 لقمے کھا لیے. جیسے اللہ کے راستے میں چل پھر کر کہ لوگوں کی محبت ہو کہ آدمی اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ بھائی چائے پی لو، بھائی یہ کر لو، بھائی وہ کر لو. چلو بھائی اس کی دل جوئی کے لیے کر لیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ، کہاں رکھا ہے کہ یہ ضرورت پوری ہو گئی ہے انسان کی. لیکن مقصد زندگی بزرگوں دوستوں یہ آگے تک چلتی ہے. اور مقصد زندگی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے اس کو خود متعین فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اللہ کا نام لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اپنی مقصد زندگی کو سامنے رکھا جائے کہ جتنا ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں گے اتنا ہی اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آئے گا. اور جتنا اللہ کا خوف دل کے اندر انسان کے آتا ہے اتنا ہی انسان جرائم سے، اتنا ہی انسان گناہوں سے اور معصیت سے بچے گا. اور ذکر کے بجائے جتنی غفلت ہوگی پھر اتنی گناہوں کی اور معاصی کی کثرت ہوگی. اس لیے بنیادی چیز بتلائی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر، کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اندر طمانینت پیدا کرتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اندر طمانینت پیدا کرے گا. اور ذکر کرنے کے لیے اس لیے بھی کہا گیا کہ ہم اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں کہ جن کی شان یہ بیان فرمائی گئی ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل، ہر دم اللہ کا ذکر کرتے رہے. تو بھائی جب ہمارے لیے نمونہ نبی کی ذات عالی ہے، ہم ان کی امت میں ہیں، تو ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کتنا کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب عائشہ مریم کی گوشت کی پلاؤ بنا کے کھا لی. وہ تو مولویوں نے عائشہ مریم کے گوشت کی پلاؤ بنا کے کھا لی. وہ تو اس قدر اللہ کا ذکر کرنے والے، وہ اتنا اللہ کو یاد کرنے والے. اور ہمارے حال یہ ہے کہ ہم صبح شام کی تسبیحات بھی ہماری کیسی ہیں. اس لیے بزرگوں دوستوں ہمیں اپنے آپ پر دیکھنا ہے اور اپنے اوپر رحم کھانا ہے. اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ کرنا ہے. ایک تو صبح شام کی تسبیحات ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ایک نمازوں کو پڑھنا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اور دوسری صورت کہ ذکر بنانے کی یہ ہے کہ ہم جو کام کریں نیتوں کے ساتھ کریں.
کہ جب ہم نیتوں کے ساتھ ذکر کریں گے، نیت کے ساتھ کام کریں گے تو ذکر بنے گا. کہ آدمی کمانے جا رہا ہے، بھائی کیوں جا رہا ہوں؟ کہ میرا اللہ کا حکم ہے حلال پاک روزی کماؤ اور کھاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ. تو یہ اس کا کمانا عبادت بنے گا. کھیتی کرنے والا کھیتی میں جائے، نیت بنا کر جائے کہ 4 دانے اگیں گے، خود بھی کھاؤں گا، خدا کی مخلوق کو بھی کھلاؤں گا، تو یہ اس کا کھیتی کرنا عبادت بنے گا. اس طریقے سے کرنے سے معاشرت کی ہر چیز ذکر بنتی ہے. یہاں تک کہ انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو کھانا کھانا ذکر بن جاتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لے اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کثیرا کہہ لے گا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حالانکہ کیا کر رہا ہے کہ معاشرت کے فعلوں میں سے ایک فعل کر رہا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن اس نے طریقے کے ساتھ کیا ہے، اللہ کا نام لے کر کیا ہے، کھانے کے بعد اللہ کے حمد و ثنا بیان کیے، تو اس کی برکت سے سارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. کہ اندھوں کو راستہ دکھا رہا ہے تو صغیرہ گناہ معاف ہو گئے. اس طریقے سے کریں گے تو معاشرت کی ہر چیز ذکر بنتی چلی جائے گی. حالانکہ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں کیا، لیکن پھل جو مل رہا ہے وہ اطاعت اور عبادت کا مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ذکر بن رہے ہیں. ذکر کیوں بن رہے ہیں؟ کہ نیت بنانے سے بن رہے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے دادا جان، کہ دنیا کے کام بھی کرو تو 2 چیزوں کے ساتھ کرو، ایک خالص اللہ کے لیے اور دوسرا اتباع سنت کے ساتھ. کہ جب آدمی ان دونوں کے ساتھ جو عمل کرے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں اعمال کے مقبول ہونے کی شرطیں 2 ہیں. کتنی شرطیں؟ 2 ہیں. اللہ کے یہاں عمل کے مقبول ہونے کی شرطیں 2 ہیں. ایک خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور دوسرا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ لیا جائے. کہ اس کے اندر عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، تجارت ہو، سیاست، جو ہوگا زندگی کے اندر عمل، وہ سارا کا سارا دین بنتا چلا جائے گا. ہاں، عبادت کتنی اونچی چیز. ایمان کے بعد جس کا درجہ نماز. کتنی رکعت پڑھی ہیں بھائی؟ بولو. 3 رکعت پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں؟ کہ 3 رکعت پڑھی ہیں. 4 کیوں نہیں پڑھی؟ کہ 4 پڑھتے تو قرآن کریم کی اور تلاوت ہوتی. اس کے اندر 1 رکوع ہوتا، 2 سجدے اور ہو جاتے. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ لیکن وہ مقبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھی گئی. اس لیے ایک آدمی آیا دادا جان کے پاس، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. فرمایا، کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ کوئی تجارت کروں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ اس کا آپ نام لے دیں، کہ جو آپ فرما دیں گے میں اسی تجارت کو شروع کر دوں گا. کہ کپڑے کا، گوشت کا، دودھ کا، جس کا آپ کہیں گے میں اسی کو کروں گا. تو حضرت نے اس وقت یہ 2 جملے بولے تھے کہ دیکھو تم جو ہے دنیا کے اندر جو کام کرو گے، جو بھی کام کرو، 2 چیزوں کے ساتھ کرو. ایک اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، دوسرا اس کے نبی کا کوئی طریقہ نہ ٹوٹے. اب جو سے جی چاہے، جہاں جی چاہے کام کر لو. تو 2 جملوں میں سارا دین، ساری شریعت اس کے سامنے لا کر رکھی. تو اسی طرح بزرگوں دوستو، دنیا کے کام بھی کریں گے تو 2 چیزوں کے ساتھ کریں گے، ایک خالص اللہ کے لیے اور دوسرا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا. پھر ہماری ہر چیز دین بنتی چلی جائے گی، ہماری ہر چیز ذکر بنتی چلی جائے گی. اس کے اوپر جو اجر و ثواب، اطاعت اور عبادت کا ہمیں اور آپ کو ملتا چلا جائے گا. اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے، یہ اللہ کے ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر کیسی فضیلت حاصل ہے؟ جیسے خود حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر حاصل ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرنی ہے. اب آ رہا ہے ایک مہینہ. کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے اوپر انشاءاللہ ایک مہینہ آنے والا ہے. کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا. چاند دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلے 2 کام ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے جو 2 کام ہیں، قرآن کی تلاوت اور نمازوں کی کثرت. یہ کوئی تیسرا بھی ہے بھائی؟ نہیں، کہ یہ 2 کام ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہوگی، چاہے نماز میں پڑھا جائے، اور نمازوں کی کثرت ہوگی. تو یہ نمازوں کی کثرت اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے. ہاں،
فرمایا گیا ہے کہ نماز پڑھو، سجدہ کرو، میرے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو، میرے قریب ہو جاؤ۔ تو قرآن کی تلاوت اور نمازوں کی کثرت، یہ دو چیزیں کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے انشاءاللہ اس کے اندر اہتمام کے ساتھ کتنی رکعتیں پڑھیں گے بھائی؟ 20 رکعتیں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ، تاکہ ہمارے اندر وہ ساری خوبیاں آئیں جو روزے داروں کو ملتی ہیں۔ کتنے تھکے ہوئے ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ 8 دن کا سن لیا، 7 دن کا سن لیا، 10 دن کا سن لیا کہ بس ہم نے تو سن لیا، ہمارا قرآن پورا ہو گیا۔ 1 مہینے کے لیے آتا ہے، اس لیے انشاءاللہ پورے مہینے 20 رکعت اہتمام کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستوں، قرآن کی تلاوت کے بعد پھر مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ مسنون دعاؤں نے ایک راستہ دیکھا ہوا ہے، یہ سیدھی جا کے عرش سے ٹکراتی ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہے کہ ساری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جواب کیا کہ جب صحابہ کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں دور اور قریب بھیجنا چاہتا ہوں، تو تم میرے سامنے اختلاف مت کرنا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کے سامنے اختلاف کیا تھا، جن کو دور کا نمبر آیا ان کو وہ ساری چیزیں ناگوار گزر رہی تھی، اور جن کا قریب کا نمبر آیا وہ ہنسی خوشی تیار ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے عرض کیا اور صحابہ سے فرمایا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا، عقلمند لوگ تھے، فرمانے لگے صحابہ حضور سے کہ یا رسول اللہ آپ کا جہاں دل چاہے اور آپ جہاں کی ہماری تشکیل کر دیں گے، ہم انشاءاللہ وہیں پہنچیں گے، کہیں کی کریں۔ تو ایسے ایسے ظالم اور جابر اور سرکش اور متکبر بادشاہوں کے پاس تشکیل ہوئی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، تو صحابہ وہاں پر گئے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں بتلائیں ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہم انت صاحب فی الصبر والخلیفۃ فی الاہل، کہ یہ ساری چیزیں صحابہ مانگ کر گئے ہیں کہ اللہ تو سفر میں میرا ساتھی ہو جا اور میرے پیچھے میرے گھر والوں پر میرا خلیفہ بن جا۔ تو اس دعا میں طاقت ہے، اللہ جس کا ساتھی بن جائے اس کے گھر والوں پر اس کا خلیفہ بن جائے، اس کا کوئی کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے، بھروسہ ہمارا ٹوٹا ہوا ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد بھی بھائی کیسی ہے اپنی زندگی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ان دعاؤں کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا گھبرا رہا ہے، کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند جملے میں تمہیں بتلاتا ہوں، چند دعائیں بتلاتا ہوں، ان کا اہتمام کرو گے دل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن آج ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع کر لو، ساری دنیا کے حکامات جمع کر لو، ساری دنیا سے دوائیں منگا لو، دل کی پریشانی کوئی دور بولو نہیں کر سکتا۔ دل کا آپریشن ضرور کر دے گا لیکن دل کے اوپر جو پریشانی ہے وہ دور نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اس ورد کو کہا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ چند دنوں تک یہ ورد کیا، بلکہ چند مرتبہ کیا، فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل سے وہ پریشانی دور ہو گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم جاتے ہیں جنگلوں کی طرف اور ہمارا پڑاؤ ہوتا ہے جنگل میں، ہمیں اترنا پڑتا ہے، ہمارا بسیرا ہوتا ہے، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں سانپ بچھو نہ کاٹ لیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اژدہا ہوتا ہے، سانپ بچھو ہوتا ہے، تو ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، جہاں اترو وہاں یہ پڑھ لو۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت 1965 میں 60 کے آس پاس، میں نے اس کی کارگزاری پڑھی۔ فرماتے تھے مولانا سعید احمد خان صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں تھے وہ، اسلاف میں، تو فرمایا کرتے تھے کہ وہاں 1965 میں جب ہماری جماعت مکے سے مدینے جا رہی تھی تو راستے میں یہ تو تھی نہیں گاڑیاں، اب تو اور بلٹ پروف ٹرین آ گئی، کیسی 2.5 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہیں، تو یہ گاڑیاں تو تھی نہیں، تو اونٹوں سے سفر ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ اونٹوں سے سفر ہو رہا تھا، اب راستے میں ایک جگہ رات گزارنی پڑ گئی، رات ہو گئی۔ تو جب میں اترا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو حضور نے یہ دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق۔ یوں کہتے ہیں کہ وہ پڑاؤ ڈالا، پڑھ کر سو گئے، اور جب ہماری آنکھ صبح میں کھلی تو دیکھا چاروں طرف سانپ بچھو ٹہل رہے تھے، اور ہمارے 15 ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ کہ یہ حضور کی دعائیں ہیں، بڑی طاقتور دعائیں ہیں، ان کا اہتمام رکھیں۔ کچھ صبح کی دعائیں ہیں، کچھ شام کی دعائیں ہیں، کچھ رات کی دعائیں ہیں، کہ مسنون دعاؤں کا جب ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی اچھی گزرتی چلی جائے گی۔
کہ صبح اٹھے ہیں، اٹھنے کی دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ سورج نکلا اس کی دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، کہ گھروں کے اندر گئے تو اس کی دعا پڑھ لی، بیوی بچوں سے ملاقاتیں کی تو اس کی دعا پڑھ لی، گھر سے باہر نکلے تو اس کی دعا پڑھ لی، مسجد میں آئے تو اس کی دعا پڑھ لی، مسجد سے باہر نکلے اس کی دعا پڑھ لی، بیت الخلا میں گئے اس کی دعا پڑھ لی، بیت الخلا سے باہر نکلے اس کی دعا پڑھ لی، سواری پر سوار ہوا تو اس کی دعا پڑھ لی، سواری چل دی تو اس کی دعا پڑھ لی، کہیں اترے ہیں تو اس کی دعا پڑھ لی۔ جب ہم بار بار مسنون دعاؤں کو پڑھیں گے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی اللہ کا نام ہماری زبان پر ہے، کہ اوپر سے چڑھتے ہوئے کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پہاڑ بڑے نہیں ہیں، بلڈنگیں بڑی نہیں ہیں، چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ سمندر بڑا نہیں ہے، آسمان بڑا نہیں ہے، زمین بڑی نہیں ہے، اللہ بڑی ذات تو آپ کی ذات ہے۔ کہ نیچے کو اتر رہے ہو تو اللہ کی پاکی، چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی اللہ کا نام جب زبان پر رہے گا تو موت کے وقت اللہ کا نام ہی زبان سے نکلے گا، اور جب موت کے وقت اللہ کا نام زبان سے نکلے گا تو وہ خاتمہ اچھا کرے گا۔ اسی خاتمے کو صحیح کرنے کے لیے ساری محنت ہے، ساری جد و جہد ہے، سارا کہنا سننا ہے تاکہ وہ ہمارا آخری دم درست ہو جائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے من کان اول کلامہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا پہلا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنتی ہے۔ یہ میری تمہاری بات نہیں ہے کہ بلکہ ان سچوں میں سے سچے جن سے سچا کوئی نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے، وہ جنتی ہوگا۔ لیکن کب ہوگا؟ جب زندگی کے اندر اللہ کا نام لینے کی مشق کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں مشق نہیں کی تو موت کے وقت قانوناً غفلت رہے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے تحشرون کما تموتون، کہ جیسی زندگی گزارو گے ایسے مرو گے، وتموتون کما تحیون، اور جیسے مرو گے ایسے اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے مرو گے، جس حال میں مرو گے، جس کلمے کو کہتے ہوئے مرو گے، ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایک آدمی حج کو گیا، لبیک کہتا 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 مر گیا، کل قیامت کے دن اٹھے گا تو لبیک اس کی زبان پر ہوگا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں میدان عرفات میں ہوں، بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ تو میدان محشر ہے۔ تو اس طریقے سے کریں گے بزرگوں دوستوں تو ہماری پوری زندگی انشاءاللہ اچھی بنتی چلی جائے گی، کہ اللہ کا نام کوئی نہ کوئی ہماری زبان پر رہے گا تو وہ خاتمہ اچھا کرے گی، اور جب خاتمہ اچھا ہوگا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کا نام کوئی نہ کوئی ہماری زبان پر رہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام رہے۔ ہاں، یہ مقصد زندگی جو ہے یہ آگے تک چلتی رہتی ہے۔ ضروریات زندگی میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ ضرورت کے پورا ہونے پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن مقصد زندگی جو ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ کہاں تک چلے گی؟ آگے تک چلے گی، کہ انسان کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، پھر کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب بڑے اس کو کہتے تھے کہ رشتہ دار چند دن رو لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، پھر آخر میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ تو اس کو بڑا فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے مقصد زندگی آگے تک جاتی ہے۔ انسان کو قبر میں لٹا دیا، مقصد زندگی وہاں کام آئے گی کہ کیا ہوا کہ عذاب قبر گردن نکالتی ہے، عذاب قبر گردن نکالتی ہے۔ فرمایا گیا کہ الصلاۃ برہان، نماز انسان کی داہنی جانب آ کے کھڑے ہوگی، داہنی جانب سے گھوم کر جب بائیں جانب پر آئے گا تو فرمایا گیا الصوم جنۃ، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، روزہ اس کو وہاں سے ہٹا دے گا۔ سرانے کی جانب آئے گا تو فرمایا گیا کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو اس کے دماغ کے اندر محفوظ ہیں، اس کے سینے میں محفوظ ہیں، وہ سرانے آ کر کھڑے ہو جائیں گی، اللہ کا ذکر اس کے سرانے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اس کو اس چیز سے دور کرے گا۔ پیروں کی جانب سے آئے گا کہ یہ صدقہ خیرات، یہ زکوٰۃ کا دینا، یہ مسجد کے لیے چل کر آنا، یہ سارا کا سارا اس کی پائیں تھی آ کر کھڑا ہو جائے گا اور عذاب قبر کو اس سے دور کر دے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ اللہ کا ذکر قبر کے اندر بھی کام آئے گا کہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی جو سب سے زیادہ چیز ہوگی وہ اللہ کا ذکر ہوگا، اور یہی چیز آخرت کے اندر بھی کام آئے گی کہ میدان محشر میں انسان کو حفاظت کے ساتھ جو چیز لے کر جائے گی وہ اللہ کا ذکر ہی ہوگا۔ اس حال میں کہ سبحان اللہ دانی جانب ہوگا، الحمدللہ بائیں جانب ہوگا، لا الہ الا اللہ سر کے اوپر ہوگا، اللہ اکبر آگے ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ
پشت کے پیچھے ہوگا اور ایسے حفاظت کے ساتھ انسان کو لے کر جائے گی جہاں کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، جہاں کسی کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ چیزیں وہاں بھی کام آئیں گی اور انسان کو جنت تک لے جائیں گی۔ جنت میں لے جانے کے بعد انسان کو کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا سوائے دنیا کی اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ اس لیے غفلت والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ انسان اللہ کا اتنا چہیدہ مخلوق ہے، اس سے زیادہ چہیدہ انسان اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے جتنا انسان کو اللہ نے بنایا، کہ ساری چیزیں اللہ نے اس کے لیے بنائی ہیں کہ کیا کھاتا ہے یہ، کہ ساری چیزیں یہ کھاتا ہے، کہ گوشت یہ کھاتا ہے، سبزی یہ کھاتا ہے، پتے یہ کھاتا ہے، پان یہ کھاتا ہے، ڈلے یہ کھاتا ہے، چونا یہ کھاتا ہے، کتا یہ کھاتا ہے۔ اب تو ہزاروں چیزیں ایسی ہو گئی جن کے نام بھی نہیں آتے۔ ہر جاندار کی خوراک ایک قسم کی بنائی گئی ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، سبزی نہیں کھاتا، کوئی سبزی کھاتا ہے، گوشت نہیں کھاتا، کوئی کچھ کھاتا ہے، کوئی دانہ کھاتا ہے، وہ سبزی نہیں کھاتا۔ لیکن انسان کو کہ طرح طرح کے کھانے دیے گئے ہیں، تو سب سے زیادہ ذاکر انسان کو ہونا چاہیے۔ ہر جاندار کا لباس اس کی کھال ہوتی ہے، انسان کو جو لباس دیا گیا ہے مختلف دیے گئے ہیں۔ کتنے لباس ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی غافل ہے تو وہ انسان ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر جاندار اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو انسان نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ ذاکر انسان کو ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، اپنی مقصد زندگی کو پہچاننا ہے۔ جتنا ہم دنیا کے بارے میں فکر مند ہیں دنیا کی ہر چیز کو بنانے کی، اتنا ہم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دکان اچھی ہو، میرا مکان اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، میرا گھر بار اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، ایک بات اور کہ میری گھر والی بھی اچھی ہو۔ ہر ایک کی محنت اس چیز پہ لگی ہوئی، خود چاہے میری طرح کالا کلوٹا ہی ہو، لیکن ہر ایک کی محنت کہ اس چیز پہ لگی ہوئی ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں اچھی مل جائیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، ضرور کرو کوشش، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایمان سب سے اچھا ہو، نماز سب سے اچھی ہو، قرآن کی تلاوت سب سے اچھی ہو، اللہ کا ذکر سب سے اچھا ہو۔ کہ جس طرح اپنے بارے میں فکر مند ہے، اپنی اولادوں کے بارے میں بھی فکر مند ہو، کہ جیسے ان کی دنیا کے اعتبار سے فکر کرتے ہیں کہ میرے اولاد کو ڈگریاں مل جائیں، میری اولاد کی دکان چل جائے، 1 سے 2 ہو جائیں، ضرور کریں فکر، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا بھی اہتمام رکھیں کہ میری اولاد کا ایمان اچھا ہو، اس کی نماز اچھی ہو، قرآن کی تلاوت اچھی ہو، اس کی دینداری سب سے اچھی ہو۔ اس لیے کہ بزرگوں دوستو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر ساری چیزوں کو ہم خود کرتے ہیں۔ کہ ہمارے گھر کے اندر راشن کون لاتا ہے؟ چاول کون لاتا ہے؟ بولو بھائی، دال کون لاتا ہے؟ کہ ہم لاتے ہیں، چاول ہم لاتے ہیں، کپڑا ہم لاتے ہیں، زیور ہم لاتے ہیں، ساری چیزیں ہم لا رہے ہیں، تو ہمارے گھر میں چیز کون لائے گا؟ تو وہ ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پڑھی تھی میں نے شروع میں آیت، قوا انفسکم، کہ اپنی ذات سے آدمی دیندار بنے اور اپنے گھر والوں کو بھی دیندار بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کی اس پر کہ دیندار بنانے کا مطلب کیا ہے، ہاں، کہ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی دین سیکھے، اپنے اولادوں کو بھی دین سکھائے۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے کہ آدمی کی اولاد یہ تو اس کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، یہ اس کے لیے جہنم کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو دے کیا رہے ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر ہر چیز کے تذکرے اور چرچے ہو رہے ہیں، اگر نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا ہے۔ ہاں، آج ہم یہ کہیں گے کہ آج نہیں بھائی، ہم بات اچھی ہوئی، دین کی بات ہوئی، اللہ دنیا کی بات ہوئی، آخرت کی بات ہوئی، لیکن بات تو ہو گئی، اچھی ہوئی، لیکن آج تھوڑا کچھ کام ہے، پھر چلیں گے انشاءاللہ اللہ کے راستے۔ ہاں، یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آج ایک مسئلہ ہے، کل کو دوسرا مسئلہ سامنے ہوگا، دوسرا مسئلہ حل کر لیا، کل کو پرسوں کو تیسرا مسئلہ ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہوگا۔ یوں کہتے ہیں کہ دنیا کے مسائل تو دریا کی موجوں اور سمندر کی لہریں ہیں، کہ دریا کی موجوں اور سمندر کی لہریں کب ختم ہوں گی؟ جب دریا اور سمندر نہیں رہے گی۔ ایسے ہی دنیا کے مسائل میرے بھائیوں، یہ جب ختم ہوں گے جب میں اور آپ نہیں رہیں گے۔ اس لیے انہی حالات میں رہتے ہوئے، انہی مسائل میں چلتے ہوئے، اللہ کے تقاضوں پر، اللہ کے نبی کے دین کے تقاضوں پر
اپنی زندگی کو لگا دیں، کھپا دیں، پھر دیکھیں دل کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ ہماری دعاؤں میں اللہ وہ جان ڈالے گا جو نبیوں کی دعاؤں میں جان ڈالتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، آدمی خود دیکھے کہ سمجھدار انسان کہا گیا ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو